بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کے سوالات کے جوابات کے ساتھ ہم حاضر ہیں، تو دیکھیے آج کا کیا سوال ہے۔ جی بسم اللہ۔ جی، سب سے پہلا جو کوشچن ہمیں موصول ہوا ہے وہ ایک صاحب پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے والد کی یا اس طرح کافی بزرگ ان کی فیملی میں جو کافی عمر کے ہو چکے ہیں اور وہ قرآن پاک پڑھا ہوئے نہیں ہیں، تو وہ کس طرح سے کون سے اذکار کریں کہ جو اللہ ان سے راضی ہو؟ قرآن پاک نہیں، ویسے واقعی آپ نے یہ سوال تو بڑی خاص ہے۔ جی جی یقین کریں کہ آپ دیہات میں چلے جائیں، دیہات میں کیا شہروں میں ایسے ایسے لوگ جن کی عمریں 70-80 سال 90 سال ہو گئی ہیں، جی جی اور وہ انہوں نے ابھی تک قرآن پاک نہیں پڑھا۔ ہاں جی، ایسے ہیں جنہوں نے قرآن پاک ترجمے کے ساتھ کیا عربی کے ساتھ بھی ان کو پڑھنا نہیں آتا ہے۔ جی جی تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مسٹ ان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کی باقی تمام ایکٹیویٹیز روک دیں۔ ہاں جی، یہ مت فکر کریں کہ ان کی بہو، ان کی بیٹی، ان کا بیٹا، ان کے پوتے پڑپوتے اور یہ کیا کر رہے ہیں، سب کچھ چھوڑ دیں، جی جی سارا کام چھوڑ دیں۔ سب سے پہلے اپنی توجہ کریں، قرآن پاک کو پڑھنا شروع کر دیں، بالکل سیکھنا شروع کر دیں سورہ فاتحہ سے ہی، تاکہ وہ اس میں داخل ہو جائیں۔ بالکل یعنی کہ جب اللہ رب العزت اگر ان کی اول تو عمر دراز کرے کہ وہ مکمل کر لیں قرآن جی پاک، جی ایسے ہی، ایٹ لیسٹ جب وہ ان کی جان نکلے تو وہ طالب علم ہو قرآن پاک کے۔ بالکل وہ کہہ سکیں کہ ہم قرآن پاک کے طالب علم تھے، جی، ہم سیکھ رہے تھے قرآن پاک، یہ تو کہہ سکیں نا۔ ہاں جی ضرور، یہ مسٹ کریں۔ یہ ناظرین، آپ کے گھر میں کسی کے گھر میں بھی کوئی اگر ایسا بزرگ ہے کہ جس نے قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا، تو ان کو پڑھنا سکھائیں، مسٹ سکھائیں۔ یقین کریں کہ دنیا ہم کروڑوں اربوں پتہ نہیں کتنے کتنے پیدا کر کے لوگ بالکل دنیا میں ایسے ہی چلے ہے، گئے ہیں، جی کئیوں کے تو ہزاروں کی تعداد میں بھی بچے ہوئے ہیں جن کی عمریں لمبی لمبی ہوتی تھیں، جی جی ایسے ایسے بھی آج بھی جن کی مطلب یہ ہے کہ 10-10 بچے ہیں، اور وہ جناب ان کے پھر بچوں کی فکر کر رہے ہیں۔ ایسے ہی اور میرا اچھا سب سے پہلے فکر جی میرے بچے بڑے ہوں گے، جوان ہوں گے، ایسے ہی ہے، جی میرے پاس ہاں، قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے جی، میں نے بچوں کو پڑھانا لکھانا ہے، میرے پاس قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ بچوں کی شادی کرنی ہے، میرے پاس قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ بالکل بچے کی شادی ہوگی، بچے کی اولاد نہیں ہو رہی ہے، بچہ صحیح کماتا نہیں ہے، تو مجھے اس کے بچوں کو بھی پالنا ہے، میرے پاس قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ جی پھر جناب جی بچوں کے بچے بھی بڑے ہو گئے ہیں، وہ ٹھیک طریقے سے پڑھ نہیں رہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ جی جی، بچوں کے بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، وہ ان کے کام بس نہیں، وہ میرے پاس مختلف ٹائم نہیں اپنے ہے۔ آپ کو مصروفیت میں، دنیا کیا کی مصروفیت فضل و میں، زندگی گزار رہے ہیں پاکستان میں۔ یقین کریں کبھی بزرگوں کے پاس بیٹھ کے دیکھیں، اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں، اور اپنے بچوں کے مسائل ان کے پاس بہت ہوتے ہیں۔ جی میرے بچے کا یہ مسئلہ، میرے بچے کا یہ مسئلہ۔ او بھائی، اپنے مسئلہ، بالکل، اپنا مسئلہ سوچو سب سے پہلے، جی جی کہ جو قرآن پاک مطلب نہیں پڑھا، جو بندہ قرآن پاک نہیں پڑھا وہ اللہ سے کیسے، وہ اللہ کو ہی نہیں سمجھا۔ جی، کتنی آسان، کتنی میں نے آسان سی کتنی بات ہے، بہت بڑی بات میں نے کہہ دی، بہت گہری بات آپ نے کہہ دی ہے، میں نے بس بہت سمجھ بڑی جائیں۔ بات کہہ دی ہے۔ جی جی کیونکہ اللہ کو جو بندہ قرآن نہیں پڑھا ترجمے کے ساتھ، اس کو کیا پتہ اللہ نے کیا فرمایا؟ بالکل، یہ تو ایک اس نے ایسے تو ہی اللہ ہے سے کہ بات ہی نہیں کی۔ ایک خط آپ کا آ گیا ہے اور اس کو آپ زبان ہی آپ نہیں نے جانتے، خط آیا اور آپ کو آپ پتہ ہی نے نہیں چوم کے ہے، بس اور رکھ دنیا دیا سے اوپر۔ چلے گئے۔ ہاں جی، اتنا پتہ ہے اس کا احترام کرنا ہے۔ احترام کرنا ہے لا بس۔ الہ الا اللہ۔ تو ناظرین، سب بات تو میں نے بہت سخت کہہ دی کہ اللہ سے ملاقات ہی نہیں ہوگی۔ ہاں جی، ویسے تو اللہ تعالیٰ بخشنے پہ تو ایک عورت کو، کسی بھی کتے عمل کو پہ پانی بخش پلانے سکتا پہ ہے، بھی بخش سکتا ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ بالکل، لیکن چلیں خیر، میں اس کا جواب دے دوں جو آپ نے سوال کیا ہے جی بیسیکلی۔ جی، تو اسی طریقے سے حدیث مبارک سے ثابت اچھا، جی جی کہ حدیث بڑی پیاری اور بڑی خاص ہے۔ جی، یہ حدیث صحیح ہے، اور ابی داؤد کی 832 نمبر حدیث ہے، ریفرنس اچھا بھی بتا دیتا ہوں۔ ایک گاؤں کا ایک دیہاتی اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جی، تو آیا اور سیدھا سیدھا یہ کہا کہ اے میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، میں قرآن نہیں سیکھ سکتا، اچھا مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، اچھا لیکن میں چاہتا ہوں کہ مجھے قرآن جیسا ثواب مل جائے، اچھا، قرآن کریم جیسا ثواب مل جائے، جی جی، میں کیا کروں آپ؟ سیدھا سوال ہے، سیدھا سا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں تمہیں کچھ الفاظ بتاتا ہوں، وہ یاد کر لو، اچھا اچھا، وہ تمہارے لیے کافی ہو جائیں گے، ان کو دہراتے رہنا۔ اچھا 4 الفاظ ہیں، یہ تو یاد کر سکتی ہوں نا؟ جی، اس نے کہا میں کر لوں گا۔ اچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ نمبر 1، والحمد للہ نمبر 2، ولا الہ الا اللہ نمبر 3، اور نمبر 4 واللہ اکبر۔ اچھا
بعض روایات میں آگے ایک اور لفظ بھی ایڈ ہے، واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. اچھا اب یہ اس نے یہ لفظ سیکھ لیے، ٹھیک ہے. سیکھ لیے، اور اس کے بعد اس نے کہا ٹھیک ہے جی. اب اس نے پڑھا، وہیں کھڑا کھڑا پڑھ رہا ہے، اور تھوڑا سا مڑ گیا ہے واپس جانے کے لیے. جیسے ہی مڑا، سبحان اللہ، یہ تو اللہ کی تعریف ہے، والحمد للہ، اللہ کی تعریف ہے. جی جی ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد ولا الہ الا اللہ، کہ یہ بھی اللہ کی تعریف ہے، واللہ اکبر، اللہ کی تعریف ہے. پھر مڑا، جی. اچھا. پھر مڑا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ان تمام الفاظ میں تو صرف اللہ کی تعریف ہے، میرے لیے کیا ہے؟ اللہ کہ میرے لیے یہ کافی ہو جائیں گے، ہاں جی. میرے لیے کیا ہے؟ تو وہ پھر روایت کافی لمبی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ کہتا ہے نا سبحان اللہ، تو اللہ رب العزت اس کا جواب دیتا ہے. اچھا جی جی کہ میرے بندے نے سچ کہا. جب بندہ کہتا ہے نا الحمدللہ، تو اللہ رب العزت کے جواب پہ فرماتے ہیں اس بندے نے سچ کہا. تو اسی طریقے سے ہی اچھا. تو پھر ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ اس نے فرمایا تھا کہ اس میں میرے لیے کیا ہے، جی. تو ایک روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ تم یہ لفظ بھی ایڈ کر لو، جو کہ ابو داؤد اور ترمذی میں بھی ہے. اچھا. جی ہاں. تو حضرت ابن عباس سے یہ روایت میں شامل ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے پتہ کیا ہے، تم ایسا پڑھ لینا آگے، یہ بھی آگے یاد کر لو. اچھا. اللہم اغفر لی وارحمنی واہدینی وعافنی وارزقنی. اچھا اچھا. یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یا رب العزت میری مغفرت بھی فرما دے، مجھ پہ رحم بھی کر لے، مجھے ہدایت بھی دے دے، مجھے عافیت بھی دے دے، اور مجھے بہت سارا رزق بھی عطا فرما دے. سب کچھ، جو کچھ چاہیے انسان کو دنیا میں، سب کچھ چند الفاظ میں. اس نے یہ لفظ یاد کر لیے تو اس نے یہ دعا پڑھ دی. اس نے ایسے دعا پڑھ دی، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدینی وعافنی وارزقنی. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، اور جب اس نے ایسے ہاتھ سے اشارہ کیا نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اس بندے نے یہ جو ابھی ہاتھوں سے اشارہ کیا نا اور یہ پڑھا ہے، تو اس نے اپنے ہاتھ خیر سے بھر لیے. سبحان اللہ. دیکھیں وہیں پر کنفرمیشن بھی آ گئی کہ اس کو وہ سب کچھ مل گیا ہے. جی. یقین کریں وہ ناظرین جو لمبے لمبے وظیفے نہیں نہ کر سکتے، جی جی. لمبے لمبے وظیفے نہیں کر سکتے، نمبر ایک اپنے والدین کو وہ 4 الفاظ سکھا دے. بالکل. ٹھیک ہے جی، 4 الفاظ مست سکھا دے، اور اس کے بعد یہ دعا سکھا دے. بالکل. وہ یہ سارا دن کرتے رہے. میں نہیں کہہ رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. تو یہ کر دیں، اور یہ خود بھی لوگ کریں. یقین کریں کہ سارے بے شک وظائف ایک طرف رکھ دیں، اور یہ الفاظ ان کے لیے کافی ہو جائیں گے. جی جی ماشاءاللہ، بہت اچھے آپ نے ایکسپلین کیا. اللہ جی جی. یہ دیکھیں نا، مطلب اب وہ جو بدو کا آنا بھی ہے وہ ہم لوگوں کے سکھانے کے لیے اللہ حکمت رب کے العزت تحت بھیجتا اللہ ہے. تعالیٰ کی دیکھیں نا کس طرح کی حکمتیں ہوتی ہیں. کئی بار تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بدو بن کے آتے رہے ہیں جی جی، لوگوں کو سکھانے لوگوں کے کو لیے. سکھانے کے لیے. بالکل. وہ ایک علیحدہ ویڈیو میں بتائیں گے کیا کیا سکھانے کے لیے. تو ناظرین اپنے گھر میں بڑے بوڑھے بزرگ اور خود بھی یہ الفاظ سیکھ لیجئے، اور سارا دن ان الفاظ کو دہراتے رہیے. یہ الفاظ آپ کی دنیا بھی بنا دیں گے اور آپ کی آخرت بھی بنا دیں گے. بے شک. دنیا بھی بنا دیں گے اور آخرت بھی بنا دیں گے. اور آپ یقین کریں کہ مجھے دعائیں دیتے پڑیں، آپ مجھے دعائیں دیتے رہیں گے دن رات. جب آپ کو خواب آنا شروع ہو جائیں گے نا اچھے اچھے، جی جی. جب آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو تو دولت بھی ملنا شروع ہوگی، آپ کی صحت بھی ٹھیک ہوگی، عافیت بھی ملنا شروع ہوگی، اللہ اس کے مغفرت بھی مل گئی، رحم بھی ہونا شروع ہو گیا، ہاں جی، اور اللہ بھی آپ سے راضی ہوگا، تو آپ نے کہنا یار کیا سکھا دیا تم نے. جی جی بالکل. یقین کریں کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ یہ تمام تالوں کی ایک چابی. اچھا دیکھیں بالکل ایسے ہی ہے. اگر میں یہ کہوں تو یہ غلط تو نہیں ہے؟ نہیں نہیں. تمام وظائف کے تالوں کی ایک چابی ماشاء یہ اللہ. ہے. جی. اور میں نہیں بتا رہا، نہ یہ کسی ولی اللہ کی بھی بڑی بات ہوتی ہے. یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے الفاظ ہیں، اور آپ کے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ میری اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں بولتے. اللہ اکبر. قربان جاؤں میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. تو تمام وظائف کی تالوں کی چابی آپ کو ہم نے دے دی ہے. ہو سکتا ہے کہ کئیوں کو معلوم ہو. اب یہ شروع کر دیجیے، ٹھیک ہے جی.
تمام وظیفوں کا ایک وظیفہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔